بعض اوقات عربی کے کچھ ایسے حروف ہیں کہ ان کے معنی وقت کے ساتھ کھلتے ہیں۔ جو آیتیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ قرآن کا مصنف سورہ طارق میں آسمان اور طارق کی قسم کچھ اس طرح کھاتا ہے کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی اور دستک دینے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا معلوم کیا ہے وہ رات کو آنے والا اور دستک دینے والا۔ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے سوراخ کر دینے والا، دھنس جانے والا۔ سامعین محترم، لسان العرب کے مصنف ابن منظور لکھتے ہیں کہ لفظ طارق کے معنی رات گئے آنے والا ہے، اور وہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ تقریباً سب نے چمکتا ہوا ستارہ کیا۔ اسی طرح عربی میں ثاقب کا مطلب ہے گھسنے والا، چھینٹنے والا، یہ تیز، جیسے شہاب ثاقب، لیکن اس کا ترجمہ بھی چمکنے والا کیا گیا۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ستارہ ہے جسے پلسار کہتے ہیں، جو رات کے طلوع ہوتا ہے اور دستک جیسی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس کی میس ڈینسٹی کا یہ عالم ہے، اس کی کمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی ایک چمچ برابر مٹی زمین پر گرا دی جائے تو زمین کے اندر دھنس جائے، کیونکہ اس کی ایک چمچ برابر مٹی کا وزن اربوں ٹن ہے، اور اس کی سپننگ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ زمان و مکان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ It can pierce the fabric of time and space۔ اور سنیے، 1960 سن عیسوی میں برٹش تھیوریٹیکل فزسسٹ پیٹر ہگس نے ایسے ایٹم سے چھوٹے ایک ذرے یعنی سب ایٹامک پارٹیکل کی موجودگی کو ثابت کیا، جس کی میس ڈینسٹی یعنی کمیت گو دوسرے ایٹم سے چھوٹے ذرات یعنی سب ایٹامک پارٹیکل سے زیادہ ہے، لیکن اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ انتہائی تیزی سے حرکت کرتا ہے اور نظر آتے ہی اوجل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ ہر شے کا مادی وجود یا میس اس ذرے کی وجہ سے ہے۔ اور 2012 میں اس ذرے کو ہیڈرون کولائیڈر میں شناخت کر لیا گیا اور اس کا نام ہگز بوسان پارٹیکل رکھا گیا۔ اس نے دی گاڈز پارٹیکل کے نام سے بھی شہرت پائی، اور اس سب ایٹامک پارٹیکل کی توقع سے کم کمیت یعنی میس ڈینسٹی نے سائنسدانوں کو کسی درجہ پریشان کیا، کیونکہ ان کے حساب کے مطابق اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہماری کائنات انتہائی غیر مستحکم ہے اور بالآخر یہ کائنات مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اور سائنسدانوں کے مطابق بالکل ایسا ہی منظر ہوگا جیسا قرآن نے سورۃ القاریہ میں بیان کیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ ایک دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، بیکاز they will have no mass۔ اور سورہ تکویر میں روز قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے خنس اور کنس کی قسم کھائی ہے، جو بیسیکلی اس پارٹیکل کے بیہیویئرز ہیں، ہگز بوسان پارٹیکل کے خصوصی رویے ہیں۔ فرمایا فلا اقسم بالخنس، سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے چھپ جانے والے کی۔ اور اس ذرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہوتے ہی پھر چھپ جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظے کیا کہ خدا طبیعت کے انتہائی دقیق موضوعات پر کتنی باکمال و بے مثال گفتگو انتہائی سادہ اور مختصر انداز میں کرتا ہے۔ سائنسدان اس بات کے قائل ہیں کہ اگر یہ ذرہ تباہ ہو جائے، مٹ جائے، تمام تر مادہ منتشر ہو جائے گا۔ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہ جانا مقصود ہے نہ وقت ہے کہ اس کا ہگز
الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے کیا تعلق ہے اور کس طرح یہ کائنات منتشر ہو سکتی ہے اگر وہ فیلڈ نہ رہے، کیونکہ تمام تر مادہ اپنی میس ڈینسٹی کھو دے گا۔ دو شعر یاد آ گئے کہ میں سپہر کی دھوپ ہوں اور آفتاب تو، میں سپہر کی دھوپ ہوں اور آفتاب تو، مجھ کو سمیٹ لے تو سمٹ جاؤں تیرے ساتھ، میرے بدن کا سارا توازن تجھی سے ہے، میرے بدن کا سارا توازن تجھی سے ہے، تو گر پڑے تو میں بھی الٹ جاؤں تیرے ساتھ۔ اب قرآن میں موجود ایک اور حیران کن معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یونیورسٹی آف لیڈز میں عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ حسین عبد الرؤف صاحب اپنی کتاب قرآن ٹرانسلیشن کے صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں کہ قرآن میں فرشتوں اور شیطانوں دونوں کا ذکر 88 مرتبہ آیا ہے۔ موت اور زندگی کا ذکر 145 سے 145 مرتبہ، اچھے اور برے اعمال کا 167 مرتبہ، انبیاء اور لوگوں کا 241 مرتبہ، مہینے کا ذکر 12 مرتبہ، اس طرح کی کچھ اور بھی مثالیں ہیں۔ تو معزز سامعین، ذرا سوچئے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر آپ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن لکھواتے وقت مختلف جگہوں پر ان اشیاء کا ذکر ایسے کریں کہ ان کی صحیح تعداد بھی پوری رہے، لیکن مفہوم پر زد پڑے اور نہ ہی زبان پر؟ یہ بھی کسی آفاقی ذہانت کا کمال لگتا ہے۔ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں۔ قرآن ایسے علمی خزانوں سے بھرا پڑا ہے اور سچے اور سچے متلاشیوں کا منتظر رہتا ہے جو اپنی کوشش اور کاوش بڑے اعلیٰ معیار پر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جب قرآن کے عمیق مطالعے اور اطراف عالم کے مشاہدے کے بعد عقل کو حیرت اپنے حصار میں لے لے اور عقل متجسس ہو کہ اس کتاب کے مصنف کا سراغ ملے، تو پھر عقل کو چاہیے کہ اسی کتاب سے سوال کرے کہ اے صاحب کتاب، ہم نے اطراف عالم میں تو آپ کی نشانیاں دیکھ لیں، کیا ہماری ذات میں بھی کوئی ایسی نشانی موجود ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا اور جو آپ کی موجودگی پر دلیل بن سکے؟ اور اگر ہے تو کیا ہم اس دلیل تک پہنچ سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو اس میں کوئی استثناء ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر عاقل و بالغ آخر کیوں کر اس دلیل تک پہنچنے اور خدا پر ایمان لانے کا اہل ہے۔ قرآن کی یہ آیت انتہائی توجہ طلب ہے، اور میں بھی آپ سے تھوڑی زیادہ توجہ کا طلبگار ہوں۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ثم سواہ، پھر اس نے درست کیا، ونفخ فیہ، اور پھونکا اس میں، من روح ہی، اپنی روح سے، وجعل لکم السمع، اور دی اس کو سماعت، بنائے اس کے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ جب اس کے بارے میں یہ بات کر چکا تو دوسری مخلوق سے کیا کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونک دوں اس میں، من روحی، اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ سامعین عزیز، سوچنے کی بات ہے، آخر اس نے انسان میں کیا پھونکا کہ وہ آدم کہلایا، اور پھر دوسری مخلوقات سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو؟ This is because he bestowed Adam with data collection tools and the ability to feel, reason, analyze and choose. اور پھر اس پہ اللہ نے بس نہیں کیا،
بلکہ خدا نے ایک کوالٹی ٹیسٹ کیا، اپنے لیے نہیں، انسان کو ایک دلیل دینے کے لیے. He tested Adam's son's ability to gather the data, process it and make a choice. وہ کیسے کہ اس نے اولاد آدم کو ایسی دلیل دی جس پر وہ روز جزا و سزا اتمام حجت کرے گا. وہ دلیل کیا تھی؟ وَإِذْ أَخَذَ، اور یاد کرو جب نکالا، رب کا تیرے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی آنے والی ذریت اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور گواہ کیا ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کی جانوں پر. کیسے پوچھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک تو ہمارا خدا ہے. انہوں نے کہا شاہدنا، گواہی دیتے ہیں ہم. لیکن آگے جو آیت کا حصہ ہے، ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، بے شک تھے ہم اس سے غافل. سمجھے آپ؟ اور اس کے آگے دوسری آیت میں ہے کہ تم یہ نہ کہو ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے. اسی لیے اللہ نے سورہ دہر میں اس اہلیت کا ذکر یوں کیا کہ ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی، راہ سجھائی. اب چاہا کہ اسے آزماؤں، اور آزمانے کے بعد کیا کہا؟ اما شاکرم و اما کفورا. اب چاہے تو ہمارا شکر کرے اور چاہے تو انکار کر دے، کفر کر دے اور اس نعمت کو چھپا لے. کافر عربی میں کہتے ہیں کسان کو جو بیج چھپاتا ہے، تو اس نعمت کا اظہار نہ کرے چاہے تو، یعنی ہم نے تو صحیح راستہ دکھا کر اس کی رہنمائی کر دی، اب چاہے مانے یا انکار کرے. تو میں پھر دہرا رہا ہوں، تو گویا اللہ نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ سنے، دیکھے، سمجھے اور پھر فیصلہ کرے، انکار کا یا اقرار کا. اور اللہ روز جزا اس گواہی پر اتمام حجت کرے گا.